السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سیلز کے بارے میں۔ اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ایک سیل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور کون سی چیز کیا کیا کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج ہم 4 مختلف سیلز کو سامنے رکھ کر ان کی بڑائی، چھوٹائی، ان کا پیمانہ یا عام زبان میں کہوں تو ان کا سائز یا اسکیل کتنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہوتا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ سائنس میں اکثر ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اندازہ لگانے کے لیے، جیسے کہ ایٹامک اسکیل، مالیکیولر اسکیل یا سیلیولر اسکیل، صرف اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ کتنے چھوٹے یا بڑے ہیں یا ہم کس پیمانے میں وہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیلز اپنے آپ میں ہی بہت پیچیدہ موضوع ہے اور ان کی ساخت کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے، اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دلچسپی کے ساتھ ساتھ فطرت اور قدرت دونوں کی ہی تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے میں نے ایک واٹر مالیکیول کی تصویر بنائی ہے، جس میں یہ سامنے آکسیجن ایٹم ہے پرپل رنگ میں، اور 2 ہائیڈروجن ایٹمز نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لگے ہوئے، اور اس کی ویڈتھ یا ڈائیمیٹر لگ بھگ 0.275 نینو میٹرز ہے، 0.275۔ اور میں بتاتی چلوں کہ نینو میٹر 1 میٹر کا 1 اربواں حصہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے یہ پہلی بات ہی بہت تعریف قابل ہے۔ میں یہاں لکھ بھی دوں تاکہ ہم سب کو یاد رہے کہ یہ 1 میٹر کا 1 اربواں حصہ ہے، اور یہ جناب نینو میٹر ہے۔ اگر یہ ہم تصور ملی میٹر میں کریں تو اس کا بھی 10 لاکھواں حصہ بنتا ہے۔ میرے خیال سے میں اس کو ملی میٹر میں ہی تصور کر لیتی ہوں، جبکہ فرق پھر بھی نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بھی میرے دیکھنے کی صلاحیتوں سے خاص سا دور ہے۔ تو یہ ہوگا ڈائیمیٹر یا ویڈتھ ایک واٹر مالیکیول کا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیمانے یا اسکیل کی طرف۔ ہم نے بہت مرتبہ پروٹینز کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہاں ہم سب کے پسندیدہ اور بہت ہی پیارے دوست ہیموگلوبن موجود ہیں، اور ہیموگلوبن کے سیل کا پیمانہ یا اسکیل واٹر مالیکیول سے بہت مختلف ہے۔ اس کی ویڈتھ یا ڈائیمیٹر 5 نینو میٹرز ہے، یعنی کہ 1 میٹر کا کون سا اربواں حصہ ہوگا؟ 1 میٹر کا 5 اربواں حصہ۔ اس کے اسکیل کے سامنے اگر ہم یہ والا واٹر مالیکیول دیکھیں تو وہ کچھ ایسا دکھے گا۔ میں اس کے لیے دوسرا رنگ چن لیتی ہوں۔ یہ اس طرح کا دکھے گا یہ واٹر مالیکیول اس ہیموگلوبن کے اسکیل کے سامنے۔ تو اگر آپ واٹر مالیکیول پڑھ کر ایک پروٹین سیل کو پڑھیں اور آپ خود بخود اس کے پیمانے اور اسکیل کو اسٹڈی کریں تو آپ اوپر کی طرف جائیں گے، پیچیدگی کے لحاظ سے بھی اور اسکیل کے لحاظ سے بھی۔ اچھا، پروٹینز کی بات اگر کی جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ پروٹینز کی بناوٹ کتنی حیران کن حد تک مختلف، پیچیدہ اور دلچسپ ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں مزید پیچیدہ اور جان لیوا سیل کی طرف، اور اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ مشہور زمانہ وائرس کا سیل ہے جسے ہم سب ہمیشہ محفوظ رہیں۔ یہ ہے HIV وائرس سیل، HIV وائرس سیل، اور اس کو ہمیشہ سے ایک بڑا وائرس سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی اسکیل یا پیمانے کے سامنے ہیموگلوبن دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا دکھے گا۔ میں اس کے لیے بھی دوسرا رنگ چن لیتی ہوں، اور جناب اس کا ڈائیمیٹر ہے 120 نینو میٹرز۔ اب یہ کون سا اربواں حصہ بنا 1 میٹر کا؟ یہ 120 اربواں حصہ ہے 1 میٹر کا۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو حد درجے کا چھوٹا ہے لیکن بڑا ہے پروٹین سے، اور واٹر مالیکیول کو اس اسکیل یا پیمانے پہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اگلا اسکیل ہے ہمارا ٹی سیل۔ اس ٹی سیل کے اوپر یہ آ گئی اس کی تصویر۔ اس تصویر میں آپ یہ غور سے دیکھیں، اس سیل کے اوپر آپ کو پیلے رنگ کے چھوٹے سیل جو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں یہ والے HIV وائرس سیل، اور ہمیں سائز اور اسکیل کا فرق واضح نظر آ رہا ہے کہ HIV وائرس کتنا چھوٹا ہے اس ٹی سیل کے مقابلے میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں، یہ سب HIV وائرس ہے جو کہ بہت بڑا ہے ہیموگلوبن پروٹین سے، جو شاید ٹی سیل کے اس اسکیل کے اوپر نظر ہی نہ آئے۔ اور اسی ٹی سیل کے اوپر آپ کو ریڈ بلڈ سیلز بھی ملیں گے، اور میں نے یہ موازنہ بھی دیا ہوا ہے، اور یہ آ گئی تصویر سامنے۔
یہ تصویر الیکٹران مائکروسکوپ کی تصویر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ بلڈ سیل ہے اور ساتھ میں یہ ٹی سیل ہے۔ لگ بھگ دونوں کا سائز ایک جیسا ہے۔ ریڈ بلڈ سیل کی وڈتھ تقریباً 6 سے 8 مائکرو میٹرز ہوتی ہے۔ یہ آ گیا ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیل۔ اچھا، 6 سے 8 مائکرو میٹرز ہوتی ہے اس کی وڈتھ یا اس کا سائز۔ اگر ہم ایوریج دیکھ لیں یعنی کہ 7 مائکرو میٹرز تو لگ بھگ میٹر کا 70 لاکھواں حصہ بنتا ہے۔ یہاں اس طرف ہم ملی میٹر کے 10 لاکھویں حصے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں میٹر کے 70 لاکھویں حصے کی۔ اور اسکیل کے فرق کی تعریف کرنے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے ہی یہاں وائرس اور ٹی سیل کا موازنہ کیا ہے جو یہاں ٹی سیل سے باہر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ریڈ بلڈ سیل میں 280 ملین ہیموگلوبن مالیکیولز ہوتے ہیں۔ 280 ملین ایک ریڈ بلڈ سیل میں۔ اب امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ان ساری چیزوں کو تعریف کے قابل کیوں کہہ رہی تھی، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ سوائے HIV وائرس کے نہایت چھوٹی چھوٹی اور باریک ہیں۔ لیکن ریڈ بلڈ سیلز جیسے سیلز پھر بھی بہت بڑے ہیں اگر ہم مالیکیولر یا ایٹامک اسکیل کی بات کریں، جیسا کہ ہم نے واٹر مالیکیول کی مثال دی۔ اسی لیے سیلز کی پڑھائی بہت دلچسپ ہے کہ یہ اپنے آپ میں اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بایولوجیکل دنیا میں کتنے کارآمد ہیں اور ان کی کتنی اہمیت ہے۔ آج میں آپ کو یہیں چھوڑوں گی اس خیال کے ساتھ کہ دنیا میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنے بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہیں۔ تو آئندہ کسی چھوٹے قد والے انسان پر لطیفہ سنانے سے پہلے ہم سب کو یہ بات یاد رہے کہ چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس دنیا میں بلکہ ہم انسانوں کے اندر بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر اتنے بڑے بڑے کام سر انجام دے رہی ہیں۔